یہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے، ہماری مسجد میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے، اس پورے علاقے میں نا سب سے غریب مسجد ہماری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب تو کروڑوں روپے چندہ کرتے ہیں، اگر کروڑوں چندہ ہوتا تو ہماری مسجد کا یہ حال نہ ہوتا۔ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ پھینکتے رہتے ہیں، اس مولوی کو دیکھو امریکہ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، بہت پیسہ آ رہا ہوگا۔ تو آ رہا ہوتا تو یہ حال ہوتا؟ آپ کہہ سکتے ہو گھروں میں لگا رہا ہوگا مولوی، گھر جا کے بھی دیکھ لو، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے ابھی تک۔ خیر وہ اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، وہ لگوا دوں گا میں، اتنا بڑا مسئلہ ایسا نہ ہو مجھے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، کل اے سی کوئی زکوٰۃ میں لے آئے کہ لگا دو یار، اللہ نے مجھے بہت دیا الحمدللہ۔ اصل میں مجھے 4 جگہ لگانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز مجھے 4 سے ضرب دینی پڑتی ہے، اور پھر لگا دیں گے کوئی، اتنا اللہ نے بہت دیا ہے، پھر اس کے بل اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، پھر وہ 4 گنا اے سی کا مطلب ڈبل سے ڈبل، اللہ نے اتنا دیا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور حکمت بھی ہے، وہ میں کیوں بتاؤں آپ کو، ساری باتیں کیا میں بتا دوں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مشقتوں کا عادی رہے انسان۔ میں خود بھی رات گرمی میں ہی سویا ہوں، حالانکہ ہمارا جو مہمان خانہ ہے نا جہاں مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں وہاں اے سی میں نے لگایا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن، لیکن میں خود گرمی میں سوتا ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو چھوئی موئی بنا رہے ہو؟ زیادہ چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا، جو ظاہر ہے 4 گھروں کو چلا رہا ہو تو کیا وہ اے سی میں نہیں سو سکتا؟ تو دفتر میں ہم نے لگایا ہے مہمان خانہ، جہاں لوگوں کو ہم ٹھہراتے ہیں، جو کوئی بہت دور سے آ جائے، کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے تو اس کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن میں خود اس میں نہیں سوتا۔ سو سکتا ہوں میں، اس لیے کہ اللہ نے گرمی کا موسم جو دیا ہے نا وہ گرمی لگانے کے لیے دیا ہے، گرمی سے بھاگنے کے لیے بولو نہیں دیا۔ سردیاں جو اللہ نے دی ہیں سردی لگانے کے لیے دی ہیں، سردیوں سے بھاگنے کے لیے نہیں دی ہیں۔ تو خدا کا واسطہ اتنے چھوئی موئی مت بنو، انسان کے بچے بنو، بہت زیادہ چھوئی موئی بن چکی ہے۔ ابھی جو دیکھو حاجیوں کی اتنی ساری اموات ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی اس کی، لیکن حاجیوں کی بہت ساری اموات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے نکلنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ پسینہ اللہ نے کیوں رکھا ہے بھائی؟ دیکھو چلتا ہوا دریا جو ہے، چلتا ہوا پانی، وہ فریش ہوتا ہے۔ ہماری باڈی میں نا جب تک یہ چلتی پھرتی رہے گی، مختلف قسم کے فضلات اس کے ہماری باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتے رہیں گے تو فٹ رہیں گے ہم۔ کہیں بھی بریک لگا دی نا، اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ ایک طریقہ ہے پسینہ، اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے۔ قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا، خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں 1 دفعہ، تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے، اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے؟ فریش رہتی ہے۔ خواتین کو مینسز ہوتے ہیں، ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے، لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، نفاس کا خون آتا ہے، بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری۔ یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ریفریش سمجھتے ہیں؟ کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو؟ ریفریش۔ ریفریش سے کام نہ چلے، ری اسٹارٹ۔ ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے، سافٹ ویئر اڑا دو اس کا، دوسرا ڈال دو اس میں۔ تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی، خون نکلنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے۔ جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، سال 2 سال، ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں۔ تو اللہ کا بنایا ایک نے، جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے، اللہ نے رکھا ہے ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو۔ بچے کی ولادت میں، بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی۔ اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں، تو وہ رکنے سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں، تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا، پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو۔ کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے، پسینے 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 پسینے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، انجوائے کرو اسی کو، ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، سمجھتے ہو، انجوائے کرو انہیں پسینوں کو۔ تو اس لیے اپنے دیکھو، ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو۔ اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں، کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے۔ تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا، جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا، وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا
نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں، پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، دنیا میں ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے، قدرت نے رکھی ہے، وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو نا، اس کی علامت کیا ہے؟ سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی، کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی، تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے، تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن، یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن، لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے، میری ان سے گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا، ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے، یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں، آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں. تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں، بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں، میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ، چپ رونے دو، کمبخت رونے دو، پاگل آدمی. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. بیان سے پہلے چھوٹی سی بات، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں گرمی سے. تو اتنا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، بھئی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ گرمی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ 40 سال میں ہم نے ایسی گرمی نہیں دیکھی. تو اس لیے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے، ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں. ہم جب سردی میں بیٹھتے ہیں ہماری باڈی فوراً اپنے آپ کو سردی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. گرمی میں بیٹھتے ہیں گرمی کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو چند دن لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اوف گرمی، اوف بیٹھا نہیں جا رہا، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے. بس کرو یار، کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ پسینہ نکل رہا ہے جو، تو نکلنے دو پسینہ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے یہ پسینہ بھی نکالنے کے لیے رکھا ہے، تو یہ نکلے گا تو طبیعت سیٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ دیکھو فطرت سے مت لڑو. اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی میں مولانا آدمی ہوں، میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو، لیکن آدمی اسٹریس میں جاتا ہے. ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی، اوف بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، ایسے ہل رہے ہیں، کوئی یوں یوں ہل رہے ہیں، ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. گرمی سردی یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند. گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے، سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے. سردیوں میں سردی لگنے دو تھوڑی سی، ہاں ایک حد تک. ایسا نہ ہو کہ صبح اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگنے دو. آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا، یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا. گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے. ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے. یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا، یہ چل رہا ہے حرکت پہ. کیا خیال ہے؟ یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ. کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع. کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں، دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں. تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے، رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے؟ پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، دن چھوٹے راتیں لمبی. تو اس کائنات میں اللہ نے رکھا کیا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں. اچھا،
اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات. تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا, اب لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہے, یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کبھی 0 پہ چلا گیا, کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری, لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں. یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے. یہ قدرت کا بنایا ہوا, یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے, اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ. یہ نعمت ہے اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا, اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ. اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر, فرشتوں سے کہتا 26, کسی کو 27 پسند ہے, کسی کو 26, کسی کو 28, اس کے لگ بھگ یہ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو, فٹ کر دو. پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا, دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہے اور 26 والے بھی خوش رہیں, 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ہی فرق ہے نا. تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. نا 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 نا, اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے, عدلنے بدلنے میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں لمبی ہوتی ہیں, ٹیمپریچر گرتا ہے. جب دن لمبے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں, ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا, یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے, بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے, کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے, کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں, اپنے دفتر میں, اپنے گھر میں, مسجدوں میں, ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا, فکس کر دیا. تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا, میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے, ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں, لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام, آگے جملہ مکمل کرو, لے گی. فطرت کیا کرے گی؟ انتقام لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی, اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو, پسینہ نکالو, کوئی بات نہیں. پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. میلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے, پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے, جسم سے, پھر جا کے نہاؤ گے, دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں, اس کا اپنا مزہ ہے, ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ یہ ٹاپک تو ڈاکٹروں کا ہے, لیکن ڈاکٹر شاید زیادہ بول نہیں رہے ہیں اس پہ. اور مذہب کا اس لحاظ سے ہے یہ ٹاپک کہ اللہ تو اختلاف کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے, اور ہم اس اختلاف کو عذاب اور زحمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, اتنی گرمی بھی نہیں ہونی چاہیے, اتنی سردی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ میاں کو چاہیے ہم سے پوچھ کے موسم بھیجا کرے, ہم سے پوچھے بھی اتنا ٹیمپریچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں ہمارا, چونکہ ایکچولی پسینہ نکلتا ہے, جب پسینہ نکلتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ایک بے چینی ہوتی ہے, تو پھر ہمیں